اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم 30ویں پارے کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں سورہ علق پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان صورتوں کو دہرا لیں تاکہ یہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا تعارف کرتے چلیں۔ اس سورت کا نام العلق اور سورہ اقرا دونوں ہیں، اسے دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ العلق دوسری آیت میں مذکور ہے اور اقرا سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 92 کلمے اور 280 حروف ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر پہلا ہے یعنی 1، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 97 نمبر پر ہے، یہ 97۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک کثیر تعداد، جن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سر فہرست ہیں، اور بے شمار علماء تفسیر کا یہ قول ہے کہ نزول قرآن کا آغاز اس سورت مبارک کی پہلی 5 آیتوں سے ہوا، باقی کی آیات بعد میں نازل ہوئیں۔ یہ سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 5 آیتیں جبریل امین لے کر پہلی مرتبہ غار حرا میں تشریف لائے اور پہلی وحی میں آ کر انہوں نے تعلیم کی، جس کی تفصیلات آیت کی تشریح میں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سورت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس وقت نازل ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم شریف میں نماز پڑھنا شروع کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز عبادت اہل مکہ کے لیے بالکل انوکھا تھا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے اور گزر جاتے، لیکن ابو جہل جو جہالت اور اجڑ پن میں اپنی مثال آپ تھا، وہ اس انداز عبادت کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکا اور دھمکیاں دینا شروع کی۔ اس کی اسی حماقت پر اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھیں۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے ساتھ۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے ظاہراً۔ ان الی ربک الرجعی، اے غافل یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، اے حبیب آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اس کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھ لیا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے اس کے پیشانی کے بالوں سے۔ ناصیۃ کاذبہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ،
پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے. سند الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. کلا، ہاں ہاں، لا تطیعہ واسجد واقترب، اس کی ایک نہ سنیے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سجدہ کیجئے اور ہم سے اور قریب ہوتے جائیے. یہ اس مبارک سورت کا ترجمہ ہم نے اب آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. مفسرین کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی تھی قرآن کریم کی، وہ یہی ہے، اس سورت مبارک کی 5 آیتیں. اس سلسلے میں جو صحیح روایت ہے وہ اس کی راویہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے. حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ وحی کی ابتدا سچی خوابوں کی صورت میں ہوئی. جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دیکھتے، دن کو اس کی تعبیر ہو سامنے آ جاتی. کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشینی کا شوق پیدا ہو گیا آپ کی طبیعت مبارک میں، اور مکہ سے چند میل کی مسافت پر ایک غار میں تشریف لے جاتے، جسے غار ہرا کہا جاتا ہے، اور اس کا راستہ بڑا ہی کٹھن ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے، چند روز وہاں قیام فرماتے اور مشغول عبادت رہتے، پھر گھر لوٹ آتے اور کچھ وقت گھر ٹھہرنے کے بعد کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر مطلب ستو یا پانی وغیرہ ایسی چیزیں لے کر پھر سے غار ہرا کی تنہائیوں میں آ کر مصروف عبادت ہو جاتے. اور آپ اس غار میں ذکر و فکر کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈھونڈتے تھے. شرک تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی نسلوں میں بھی کسی نے نہیں کیا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں مصروف تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آواز آئی. جبریل امین آئے اور کہا اقرا، آپ پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر خوب زور سے بھنچا، جس سے آپ کو تکلیف پہنچی. پھر جبریل امین نے کہا اقرا، آپ نے اب بھی وہی دہرایا. جبریل امین نے دوسری بار بھی ویسا کیا. تیسری بار جب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی فرمایا، تو جبریل امین نے تیسری بار بھی زور سے سینے سے لگا کر بنچا اور کہا اقرا بسم ربک، یہاں سے لے کر ما لم تعلم تک جو ہے آیات 5 آیتیں تلاوت کی. حضور نے یہ 5 آیتیں تلاوت فرما دی اور اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. گھر لوٹے، دہشت سے دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا زملونی، مجھ پر کپڑا ڈال دو، مجھ پر کپڑا ڈال دو. انہوں نے کپڑا ڈال دیا. جب تھوڑا کچھ اطمینان ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمایا مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے. آپ کی دانشمند رفیقہ حیات نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا کہ یہ اندیشہ آپ ہرگز نہ کریں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کریں گے. سیدھا رحمی آپ کا شیوا ہے، لوگوں کا بوجھ برداشت آپ کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں، تو آپ اس بات پر بالکل بھی پریشان نہ ہو. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے جو کزن ہے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب جو اختیار کر چکا تھا. انجیل کو عبرانی زبان سے عربی زبان میں لکھا کرتا تھا. اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بنائی جاتی رہی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، ذرا اپنے بھتیجی کی بات سنو. ورقہ نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا ماجرا کہہ دیا. ورقہ نے یہ سن کر کہا آپ پر وہی ناموس نازل ہوا، یعنی کہ فرشتہ جو وہی لے کر آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا. کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو جلا وطن کرے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا بے شک جو بھی وہ چیز لے کر آیا، جو آپ لے کر آئے ہیں تو اسے اذیت دی گئی. اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا. حکم ہوا کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو. پہلی آیت میں ہی ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے.
نیز یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعثت سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کریم کا عرفان حاصل تھا، اسی لیے یہ کلمات نازل ہوئے۔ اگر عرفان نہ ہوتا، رب کی پہلے پہچان کرائی جاتی اور پھر کہا جاتا پڑھیے۔ انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کا شاہکار ہے، اس لیے خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا ہے اس میں خلق کا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی ابتدا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے کی گئی ہے، اور اس کو پھر کس چیز کا گمنڈ ہے، یعنی ایک حقیر سے لوتھڑے سے اس کا یہ سارا جو حسن و جمال ہے اور ساری جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے اسے تخلیق کی ہے۔ اور جو انسان ہے وہ اس قدر گمنڈی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو 3 بار جواب دیا کہ ما انا بقاری۔ آخر میں جبریل نے عرض کیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اور فکر نہ کیجیے، یہ کوئی عذر نہیں، آپ خود تو نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی شان کریمی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب وہ پڑھنے کا حکم دے اور آپ اس کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم و معارف سے سیراب کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی یہ پہلی وحی تھی۔ اس کی شان کریمی کا ایک جلوہ یہ ہے کہ اس نے قلم کو تعلیم کا واسطہ بنایا۔ اگلی آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اگر قلم نہ ہوتا تو آج تک جو جتنا بھی علم ہے وہ قلم کے ذریعے ہی لکھا جاتا رہا اور وہ ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ قلم ہی کا فیض ہے جو ابھی تک جاری ہے اور تمام تر علوم نسل در نسل پہنچ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ قلم کے علاوہ بھی سینے کو انوار و تجلیات سے بھر دیتا ہے اور بغیر کسی واسطے کے دل کو علم کی روشنی کا منبع بنا دیتا ہے، جیسے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سینے میں سارا علم منتقل کر دیا۔ انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سکھایا ہے، سارے علوم و فنون اور ساری ایجادات، اسرار و معارف، اس کے بے پایا علم کی نہریں، جتنا وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا کسی کو عطا فرما دیتا ہے۔ انبیاء کرام اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے سینوں میں رشد و ہدایت کے نور سے منور کیا، یعنی ان کے سینوں میں سارا علم اتارا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے علوم سکھا دیے، یعنی عرش کے فرش کے جس قدر بھی علوم تھے سب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیے۔ پہلی 5 آیات کے نزول کے کافی دنوں بعد یہ جو باقی کی آیات ہیں وہ کافی دنوں بعد نازل ہوئی تھیں۔ تو پہلے یہ بتایا گیا کہ کم ظرف انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ایک طاقتور جتھا اس کا فرما بردار ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب سے بھی اپنے رب کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، گویا اسے اب اللہ تعالیٰ سے اور کچھ نہیں چاہیے، اس کے پاس مال آ گیا اور اب سب اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی جتنی مرضی وہ دولت جمع کر لے، انسان ایک بے بس ہے، جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اس کو جانا ہی پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا ہے، اور پھر اس وقت اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ جو 6 آیت ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے، 6، 7 اور 8 آیت میں، کہ جو غافل انسان ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر، اپنی شان و شوکت کے بلبوتے پر یہیں رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9ویں آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو عبدن اذا صلی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علل اعلان حرم شریف میں نماز کی ادائیگی شروع کی تو اس وقت یہ باقی کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہم ایک روایت سامنے لائیں گے کہ ابو جہل نے لات اور غزہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر دیکھا تو معاذ اللہ، اس نے بڑے برے الفاظ کہے تھے جو کہ میں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برے الفاظ کہے۔ تو ایک دن اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھا اور اس نے اس نیت سے اپنے قدم بڑھائے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائے، تو اس نے دیکھا کہ وہ پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہے۔ لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ آگے جانے کی بجائے پیچھے ہٹ رہا ہے اور کوئی چیز کو پرے ہٹانے کی اپنے سے کوشش کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ ایسے تم کیوں کر رہے تھے ابو جہل کو؟
تو اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور میرے درمیان ایک آگ کی بہت بڑی خندق تھی جو حائل ہو گئی تھی، اور اس کے شعلے میری طرف بڑھ رہے تھے، میں جنہیں ہاتھوں سے پرے ہٹا رہا تھا اور خود پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ اب اگلی آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، تو یہ ابو جہل کے بارے میں کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا تو یہاں پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کتنا بہتر ہوتا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا تو یہ اس کے حق میں کتنا بہتر ہوتا، وہ عذاب الہی سے بچ جاتا اور جہنم سے بھی بچ جاتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کرتے ہیں تو ابو جہل جو ہے وہ منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ ہدایت پر ہوتا تو وہ ایسا کبھی بھی نہ کرتا اور خود اس کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل کا وہاں گزر ہوا اور گستاخانہ لہجے میں کہا، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ میں یہاں نماز پڑھنے نہیں دوں گا۔ اس نے دوبارہ سے یہ وہی حرکت کی کہ میں تمہیں یہاں نماز پڑھنے نہیں دوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑا کسیلا جواب دیا۔ ابو جہل بولا، اے محمد تو مجھے دھمکی دے سکتا ہے، میں تو مطلب اتنا امیر ہوں، میرے اتنے لوگ میرے فالوورز ہیں اور میں رئیس ہوں، میں ایک آواز لگاؤں تو پوری کی پوری وادی اکٹھی ہو جائے، یہاں رش لگ جائے۔ تو اسی وقت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور بتایا کہ اس بدماش کی بدماشیاں نہیں چلیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سورہ مبارک میں فرما دیا، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ مجھے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ خبردار اگر وہ اپنی روش سے باز نہیں آئے تو ہم اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے، اور پھر وہ بلا لے اپنے جتنے ہم نشینوں کو بلانا ہے، ہم بھی فرشتوں سے جہنم کو بلا لیں گے، جہنم سے فرشتوں کو بلا لیں گے، سوری۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح کہہ دیا، واضح فرما دیا، اور یہ الفاظ ابو جہل کے لیے تھے کہ ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ عذاب کے فرشتوں کو یہاں پر زبانیہ کا کہا گیا، جو زبانیہ سند اس زبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ تو عذاب کے فرشتوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے پولیس والے ہوتے ہیں ان افسروں کے ساتھ جو ان کی مدد کے لیے چھوٹے پولیس والے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ملائکہ جو ہیں اس میں بھی عذاب کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آئیں گے جو جہنم میں اسے گھسیٹتے ہوئے پھینک دیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ کا جو آ رہا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو زور سے کھینچنا، پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں اسے ناصیہ بولتے ہیں، اور زور سے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جو جانا ہے، تو یہاں وہی مراد لیا جا رہا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے فرشتے اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور ان کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جھوٹے بدکار بدماش کی بات مت مانیے، اگر یہ نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے پروردگار کی جناب میں ہمیشہ سجدہ کرتے رہیے۔ یہاں پر یہ جو آخری آیت ہے، کلا، ہاں زور دے کر بتایا گیا، لا تطیعوا واسجد واقترب، اس کی ایک نہ سنیے، اے حبیب سجدہ کیجئے اور ہم سے اور قریب ہوتے جائیے، یعنی اللہ کے اور قریب ہوتے جائیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سجدہ کر رہا ہو، یعنی کہ جس حالت میں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ حالت انسان کی سب سے قریب ترین ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک ہوتا ہے انسان۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے۔ آج کی ہماری سورہ علق کی تفسیر مکمل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔